بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیر سیلاب متاثرین کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کو اس وقت چاہیے، اس حوالے سے فیلڈ میں موجود رضاکاروں سے، جو این جی اوز ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، ان اداروں کے سربراہان سے گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے۔ آج جو ہم جس شخصیت سے گفتگو کی ہے وہ الخدمت کے سرپرست ہے بنیر کے، اور انجینئر ناصر علی خان، اس کی زبان خود سنیے کہ بنیر میں اس وقت متاثرین کو کن کن اشیاء کی، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور کیا رومرز ہے جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی ہے اور اس میں حقیقت کتنی ہے، ان کی زبان خود سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر ناصر علی، سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بنیر۔ 15 اگست کو ضلع بنیر میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو سانحہ پیش آیا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے، درجنوں بلکہ سینکڑوں گھر اس میں برباد ہو گئے، بہہ گئے پانی میں، اور پوری زندگی متاثر کر دی ہے اس سیلابی ریلوں اور کلاؤڈ برسٹ نے۔ تو اس کی نتیجے میں جو فلاحی تنظیمیں ہیں، جو ڈونرز ہیں، ان حضرات نے اس مشکل وقت میں بنیر کے لوگوں کی مدد کے لیے یہاں کا رخ کیا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلسل آ رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں اور مالی تعاون بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ریومرز چل رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کہ یہاں پہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا نہیں ہے، یہاں کے نقصانات کا پورا اندازہ لوگوں کو ہوتا نہیں ہے، چونکہ ہم فیلڈ میں ہیں اور پوری ضلع کا ہمیں پتہ ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ جو مشہور ہو گئے ہیں یا جو مین ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں وہ تو چند ہے، لیکن اوورال پوری بنیر کے نظام کو اس فلڈ نے اور اس سیلابی ریلوں نے اور کلاؤڈ برسٹ نے متاثر کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی اور کوارڈینیشن کی بے شک بہت ضرورت ہے، تاکہ چیزیں چینلائز ہو، کوارڈینیٹڈ ہو اور چیزیں ضائع نہ ہو۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ فوڈ راشن جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے، تیار خوراک کی بھی ضرورت ہے، روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، کچن کے سامان کی بھی ضرورت ہے، ضروریاتی زندگی جتنی بھی ہے ان سب کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ اور اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ ہر فیلڈ میں متحرک ہے اور کام کر رہی ہے۔ اس وجہ سے میں ڈونرز حضرات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ریومرز چل رہی ہوتی ہے کہ سامان غلط لوگوں کے پاس جا رہا ہے، تو اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہ یہ سارا کام غلط ہے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ضروریات بھی صرف اس ایمرجنسی میں نہیں بلکہ لانگ ٹرم ضروریات یہاں پہ لوگوں کی ہے، اور زیادہ تر لوگ ابھی صدمے سے نکلے نہیں ہے، ٹراما میں ہے، صدمے میں ہے، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ جگہ پہ زیادہ رش بن جاتا ہے تو لوگوں کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، حالانکہ یہ سالوں میں یہ نظام ٹھیک ہوگا اور ٹریک پر آئے گا۔ تو میں تمام اداروں سے اور ڈونرز حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بے شک وہ اپنا سروے تفصیلی کر لیا کرے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کرے، لیکن یہاں پہ ضروریات ابھی اور بھی زیادہ ہے اور بھی زیادہ ہوں گی، اور ان کے تعاون کی مسلسل ضرورت رہے گی۔ شکریہ۔ جی، آپ لوگوں نے ناصر علی خان صاحب کی باتیں سنی، اس نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس وقت کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ بات درست ہے کہ کس کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ایک گھر متاثرہ ہے اور وہاں پر راشن کی ڈھیر لگی ہوئی ہے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پورے بنیر کا راشن پورا ہو گیا، پورے بنیر کے متاثرین کی مدد ہو گئی۔ یہ بالکل ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بنیر میں بہت زیادہ متاثرین ہے، اس کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے جس کی ناصر علی خان نے نشاندہی کی، اور یہ ممکن ہے جو متاثرہ خاندان ہے جس کے لوگ شہید ہوئے ان کو بہت حد تک ان کی چیزیں مہیا کی گئی ہو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے روزگار وابستہ تھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، پیر بابا کا بازار کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ
جو دہاڑیوں پہ کام کرتے تھے، جو ان دکانداروں کے ساتھ کام کرتے تھے، دہاڑی کی بنیاد پر وہ دن کو کماتے تھے، رات کو کھاتے تھے، تو ایسے ان کے نہ تو گھر میں ہے سیلاب میں، نہ ان کی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن وہ اس وقت راشن کے حقدار ہے کیونکہ کام اس سے چھن گیا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے حساب سے جو ہمیں دکھ رہا ہے پوری حقیقت وہ نہیں ہوتی. لہٰذا میں نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ ہم الخدمت سے ہم نے آغاز کیا ہے. ہم خدائی خدمتگار سے بھی ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے، ہم جمعیت علماء اسلام کی بھی ویڈیو چلائیں گے، ہم مسلم لیگ کی بھی چلائیں گے، پیپلز پارٹی کی بھی چلائیں گے، پی ٹی آئی کی بھی چلائیں گے. اگر ضلعی انتظامیہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کی بھی ویڈیوز چلائیں گے. اور مقصد یہی ہے کہ حقائق سے پوری دنیا اور پاکستان کے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے اور ان اداروں کے ساتھ آپ لوگوں کا کوآرڈینیشن بنا سکے کہ آپ لوگ ان سے رابطہ کر لیں کہ ان لوگوں کو کیا چاہیے. اجازت مانگتے ہیں. دا اللہ پامان.